قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتائی ہے کہ کافر قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4297۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنی کافر قومیں ہیں وہ ایک ساتھ مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑیں گی۔ وہ ایسے ٹوٹ پڑے گی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال بھی دی ہے، جیسا کھانے کا پیالہ رکھا جائے، ایک مشخاب، ایک کھانے کی پلیٹ رکھی جائے، تو جیسے سارے لوگ اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں بھوک کی شدت کی وجہ سے، تو ایسے ہی ساری قومیں جو مسلمانوں کے خلاف ہو کر یہ مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑیں گی ہر طرف سے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حدیث بیان کی ہے تو صحابہ وہاں پر موجود تھے۔ آپ نے کہا کہ اس وقت کیا ہم کم ہوں گے؟ ایسا ہوتا نا کہ بھئی 2 آدمی ہو اور سامنے 10 آدمی ہو تو 10 آدمیوں کی ہمت ہو جاتی ہے دونوں پہ حملہ کرنے کی، ختم کرنے کی، مارنے کی۔ تو صحابہ نے یہ پوچھا کہ ہم اس وقت کم ہوں گے کیا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، تم اس وقت زیادہ ہوگے، لیکن وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن اس وقت تم سمندر کے جھاگ کی طرح بے حیثیت ہو جاؤ گے۔ سمندر جب کسی کنارے سے ٹکراتا ہے تو جو ببلز آتے ہیں، وہ ببلز کی کوئی طاقت نہیں ہوتی، وہ 1 سیکنڈ میں آتے ہیں، 1 سیکنڈ میں لاکھوں ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے اس کی مثال دے کر کہا ہے کہ مسلمان اتنی کثرت سے ہوں گے لیکن اس کے باوجود ان کی حیثیت وہ سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی۔ تو صحابہ سوچنے میں پڑ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آگے فرمایا کہ اس وقت جو ہوگا کہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا جو رعب ہے نا وہ نکال دیا جائے گا، یعنی نکل جائے گا۔ دشمنوں کے دلوں میں ایک رعب ہونا چاہیے، ڈر ہونا چاہیے، خوف ہونا چاہیے، وہ خوف جو ہے ختم ہو جائے گا، اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا، یعنی مسلمانوں کے دلوں میں وہن پیدا ہوگا اور کافروں کے دل سے رعب نکل جائے گا مسلمانوں کا۔ اور یہ ہوگا کس وجہ سے؟ اللہ کے نبی نے اس حدیث کی جو اہم بات ہے یہاں پر ارشاد فرمائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وہ 2 چیزوں کی بنیاد پر ہوگا۔ وہ اس وجہ سے ہوگا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ یہ 2 ریزنز ہے جس کی بنیاد پر مسلمانوں کے دلوں میں بزدلی پیدا ہوگی اور کافروں کے دلوں میں ہمت پیدا ہوگی، اور وہ کافر قومیں مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے گی قیامت کے قریب۔ اس کی بنیادی وجہ دنیا سے محبت، موت سے نفرت ہے۔ بڑی خطرناک چیز ہے، دنیا استعمال کرنے کی چیز ہے، ہر چیز استعمال کرنا چھوڑ دینا، یہاں پر محبت نہیں کرنا ہے۔ جب محبت کریں گے تو مسئلہ ہو جائے گا وہاں پر۔ اس لیے دنیا اور دنیا کی کسی بھی چیز سے محبت نہیں کرنا ہے، آخرت سے محبت کرنا ہے۔ آدمی جنت سے محبت کرے، جنت کی چیزوں سے محبت کرے، لیکن دنیا کی چیزوں سے محبت کریں گے بزدلی پیدا ہوگی، موت سے نفرت ہوگی تو بزدلی پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے کافر قومیں چڑھ چڑھ کر مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں گی۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر صاف صاف بیان کیا ہے۔ اس لیے یہ حدیث ہر مسلمان کو جھنجھوڑ رہی ہے اور سمجھا رہی ہے کہ ہمارے اندر بزدلی پیدا نہ ہو، ہمارے اندر ایک ہمت ہو، طاقت ہو، تو دنیا کی محبت اپنے اندر سے نکالنا ہے اور موت کو محبوب بنانا ہے۔ ہر دن بندہ موت کے لیے تیار ہے، آج کے دن حساب کلیئر، موت کے لیے تیار رہنے کی جو بات ہے نا یہ بھی بڑی اہم ہے۔ یہ آپ پریکٹیکل لائف میں اس کو لانا چاہیے کہ ہر دن ہم موت کے لیے تیار ہیں۔ ہر دن جیسے آج کل جو ہے حساب کتاب میں آدمی چیک کرتا ہے، اس کے لیے کلیئر ہے، ایسے ہی موت کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو ایسی کوئی ترتیب بنانا چاہیے، ایسی کچھ زندگی کی ترتیب بنائیں کہ موت کے لیے ہم تیار ہوں، اعمال کے اعتبار سے بھی، مال کے اعتبار سے بھی، جو جتنی حساب کتاب کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ تو یہ بہت ضروری ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اگر اس کو ہم اہمیت کے ساتھ نہیں دیکھیں گے
تو ہم بھی قیامت کی نشانی بن جائیں گے. اس لیے دنیا کی محبت کم کرنا ہے، موت سے محبت پیدا کرنا ہے، اور آخرت کا شوق پیدا کرنا ہے. یہ ساری چیزیں یہ حدیث ہمیں سمجھا رہی. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.